اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت سے متمسک رہنے اور ان سے صحیح معنی میں اپنی مودت قائم کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے وہ پہلے آپ نے بہت کچھ سماعت فرمایا۔ آج میں دو تین چیزیں جو ہے وہ زیارت عاشوراء سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حقیقت میں اہل بیت عصمت و طہارت سے متمسک کرتی ہیں اور خاندان نبوت کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہیں، اور وہی تمسک کے جو پیغمبر گرامی اسلام نے ہم سے چاہا ہے اور فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ جو کوئی میرے اہل بیت سے متمسک رہے گا، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے گا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو کون سی دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زیارت عاشوراء، آپ کو معلوم ہے کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، جو ہمیں زیارت عاشوراء سے مولا فرماتے ہیں کہ تین چیزیں آپ کو خاندان نبوت سے متمسک کر دیتی ہیں۔ تو زیارت عاشوراء میں فرماتے ہیں کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، پس ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ کس کی؟ بمعرفتکم، آپ اہل بیت کی معرفت، ومعرفت اولیائکم، اور آپ کے دوستوں کی معرفت۔ ایک اہل بیت کی معرفت اور ایک اہل بیت عصمت و طہارت کے دوستوں کی معرفت۔ ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، اور تیسری چیز جو ہمیں متمسک کرتی ہے خاندان نبوت کے ساتھ، وہ اہل بیت کے دشمنوں سے براءت کرنا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ پہلی چیز خود اہل بیت کی معرفت ہے، یعنی جس خاندان نبوت کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، ہمیں اس خاندان کی معرفت ہونی چاہیے۔ لہذا بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معرفت عقلی ہے اور دوسری معرفت قلبی ہے۔ معرفت عقلی آپ کو کتابوں کے ذریعے مل جاتی ہے، تقریروں کے ذریعے مل جاتی ہے، تحریروں کے ذریعے مل جاتی ہے۔ یعنی ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جا کے ایک آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں، ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، دو گفتگو سن لیتے ہیں، کسی کی تقریر سن لیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس شخصیت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے، کہاں کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے زندگی گزاری، ان کے کارنامے کارہائے نمایاں کیا ہیں۔ لہٰذا یہ ایک معرفت ہے، یہ معرفت عقلی ہے۔ لیکن جو معرفت، میں نہیں کہتا کہ یہ معرفت جو ہے ضروری نہیں ہے، یہ معرفت بھی ضروری ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ متمسک ہونے کے لیے اور تمسک برقرار کرنے کے لیے۔ لیکن جس معرفت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ فقط یہ معرفت نہیں بلکہ وہ معرفت قلبی ہے، وہ دلی معرفت ہے۔ کہ وہ کیسے حاصل ہوتی ہے میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ معرفت قلبی۔ لیکن معرفت عقلی جو ہے وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے امیر شام علی علیہ السلام کے بارے میں ہم سے زیادہ معرفت رکھتا تھا۔ امیر شام جانتے ہیں نا؟ امیر شام میں کئی متعدد مرتبہ اپنی گفتگو میں، اور بعض دفعہ اشارے سے جب بات ہو جاتی ہے تو نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ امیر شام ہم سب سے زیادہ علی کے بارے میں معرفت رکھتا تھا، معرفت علم۔ جانتا تھا کہ علی کس سطح کے عالم ہیں، علی کس سطح کے عابد ہیں، علی کس سطح کے شجاع ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، لیکن یہ معرفت عقلی تھی، معرفت قلبی نہ تھی۔
کہ ان کو علی کی اطاعت میں لے کر آ جائے، معرفت عقلی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ علی کا مقام کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے، جبکہ وہ معرفت عقلی تھی، معرفت عقلی جانتے تھے کہ مقام علی کیا ہے، لیکن معرفت عقلی تھی، اس وجہ سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں یہ لوگ نہ آئے۔ صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات پر۔ خوب، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک جوڑے اور ان کے ساتھ ہو جائے تو پہلی شرط جو ضروری ہے وہ اہل بیت کی معرفت ہے، اور وہ معرفت قلبی ہے۔ معرفت قلبی کب ہاتھ میں آتی ہے؟ معرفت قلبی کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے، یعنی میری محبت اس وقت اہل بیت سے بڑھتی چلی جائے گی جب میں ان کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ مثلا اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دن اور رات کے 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے، یعنی 51 رکعت نماز پڑھے، کہ جس میں مثلا 11 رکعت نماز تہجد ہے، اسی طرح سے 4 رکعت نماز فجر ہے، 12 رکعت نماز ظہر ہے، 12 رکعت نماز عصر ہے، 3 رکعت نماز مغرب ہے اور 5 رکعت نماز۔ فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ جو بندہ واقعاً دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، اس کی معرفت اور اس کی اہل بیت سے محبت زیادہ مضبوط ہے، یا جو مشکل سے یہ جو فرض ہیں یہ ادا کرتا ہو اس کی معرفت مضبوط ہے، یا پھر اس کی معرفت جو فقط نام لیتا ہے اور کبھی بھی نماز کے نزدیک ہی نہیں جاتا؟ کس کی معرفت مضبوط ہے؟ کس کی معرفت پکی ہے؟ کس کی اطاعت پکی ہے؟ لہذا عمل ضروری ہے۔ اگر اہل بیت عصمت و طہارت فرمائیں کہ مثلا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہماری قلبی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ خیرات دیں، صدقات دیں، اللہ کا وعدہ ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب میں غریب ہوتا تھا، تنگ دست ہوتا تھا تو میں راہ خدا میں صدقہ دیتا تھا، پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دیتا تھا۔ لہٰذا ہمیں صدقہ دینا چاہیے، مال دینا چاہیے، مگر اہل بیت خود بھوکے رہے کہ اپنی روٹیاں فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو نہیں دیتے رہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی روٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انہوں نے خود روزے پہ روزے رکھے اور بھوکے رہے کہ اپنی روٹیاں قیدیوں کو، یتیموں کو۔ یعنی جب ہم عمل کریں گے تو ہماری معرفت اہل بیت سے پکی ہوگی، جب عمل کریں گے تو قلبی معرفت تک پہنچے گی، ورنہ یہ معرفت جو ہے یہ عقلی معرفت ہے، یہ وہی معرفت ہے کہ جو امیر شام کو بھی حاصل تھی، جو عمرو بن عاص کو بھی حاصل تھی، جو دوسرے لوگ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، جمل میں جو آئے، ان کو بھی پتا تھا کہ مقام علی کیا ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے اوپر علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وال من والا و آد من آدا ونصر من نصر وخذل من خذل۔ لہذا معرفت قلبی کے لیے کیا ہے؟ عمل ضروری ہے۔ لیکن میں آج آپ کو اس جگہ پہ نہیں روکوں گا، میں دوسری معرفت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ معرفت اولیائکم، کہ اے اہل بیت آپ کی معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کی معرفت ضروری ہے۔ اہل بیت کے دوست، اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کے دوست کے جن کی معرفت ضروری ہے، مجھے اس منبر کی قسم وہ آپ ہیں، وہ شیعیان حیدر کرار ہیں۔ مت سوچئے گا کہ وہ فقط سلمان تھا، وہ ابو ذر تھا، وہ مقداد تھا، وہ قمبر تھا، وہ بلال تھا، نہ، آپ اہل بیت کے دوست ہیں۔ آپ کی معرفت اللہ کے اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں متمسک کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہاں سلمان کا بہت بڑا مقام تھا، سلمان دنیا سے چلے گئے ہیں،
آج جس نے امیر کائنات کے فرمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، خون دے کر، مشکلیں جھیل کر، اس کوفہ میں کہ جو ایک کوفہ بنا ہوا ہے یہ مقام، اس کوفہ کے اندر جنہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے پیغام کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے فرمان کو زندہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہیں، ہم ہیں، کہ جنہوں نے آپ کی معرفت سبب بنتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم متمسک ہو جائیں۔ خود آقا رسول اللہ مومنین کے بارے میں بہت حساس تھے۔ رسول خدا مومنین کی عزت کے اور احترام کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تعصب رکھتے تھے، اہل بیت اپنے شیعوں کے بارے میں تعصب رکھتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کے نماز کا وقت تھا، مسجد میں پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور پہلی صف میں جو ہے ایک عرب کا بہت بڑا تاجر آ کر بیٹھ گیا۔ جب تاجر آ کر بیٹھ گیا تو کچھ دیر گزری کہ ایک انتہائی غریب، فقیر، تنگ دست انسان، اس نے کیا کیا، وہ بھی آ کے بیٹھنے لگا۔ تو جیسے ہی پہلی صف میں وہ آ کے بیٹھنے لگا تو یہ جو تاجر تھا، چونکہ اس کے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے، خوبصورت، اور تاجر تھا، امیر تھا، سردار تھا، اس نے تھوڑا سا خود کو سمیٹ لیا۔ جب سمیٹا تو پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ آپ ڈر گئے ہیں کہ کہیں اس کی غربت آپ کو نہ چپک جائے؟ اب پیغمبر کے سامنے کیا جھوٹ بولتا؟ کہا نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، میں واقعاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک شیطان ہے، جس شیطان نے مجھے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ معافی اللہ سے مانگتے ہو؟ کس طرح معافی مانگتے ہو؟ کہا کہ میں معافی اس طریقے سے مانگتا ہوں کہ میرا جتنا مال ہے میں سارا کا سارا مال جو ہے اس کا آدھا حصہ اس صحابی کو، جس کی خاطر، جس کے بیٹھنے پر میں نے خود کو تھوڑا سمیٹا ہے، میں اپنے مال کا آدھا حصہ اس صحابی کو دینے کو تیار ہوں، اس بنیاد پر کہ پروردگار میرا یہ گناہ معاف کر دے کہ جو میں نے ایک صحابی کے آنے پر بہرحال یہ غلطی کی ہے خدا میں۔ رسول خدا نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ راضی ہیں کہ ان کے مال کا آدھا حصہ آپ کو مل جائے؟ اس نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں نہیں لیتا اس کا مال۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، جس مال نے ان کا اخلاق ایسا بنا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرے پاس آئے تو مجھے بھی ان جیسا نہ بنا دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی محمد۔ جس مال نے ان کا اخلاق اس طرح کا بنا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مال میرے پاس آ گیا تو مجھے بھی ان جیسا نہ بنا دے۔ اہل بیت محتاط تھے، اہل بیت تعصب رکھتے تھے اپنے مومنین کے بارے میں کہ ہمارے مومنین کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو دل سے ان کی عزت کی جائے۔ میں آپ سے ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں کہ ہم عموماً علم پاک کی زیارت کرتے ہیں، اس کے لیے علم کو اٹھانا، سینے سے لگانا، اچھا ادب کرنا، احترام کرنا، جھکنا، چومنا، سارا یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ علم کی ریئلٹی کیا ہے؟ علم حقیقت میں کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے اور اس کے اوپر ایک فریرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ ہم لکڑی اور فریرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ نسبت ہے ایک شہید کے ساتھ، نسبت ہے حضرت عباس کے ساتھ، اس وجہ سے علم کی عزت کا ہم اس لکڑی اور اس کپڑے کی عزت کرتے ہیں جس کو جناب عباس سے نسبت ہے۔ اس شخص کی عزت کیوں نہیں کرتے جس کے دل میں علی رہتا ہے، جس کے دل میں امیر المومنین کا گھر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت واجب ہے، اس لیے کہ مومن کے دل میں نور اہل بیت ہے، نور اہل بیت کا تقاضا ہے اس کا ادب کیا جائے۔ مگر کسی کپڑے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کا ادب ہے۔ مومن کے دل میں نور اہل بیت ہے، اس کا کوئی ادب نہیں ہے۔ مومن کے دل میں نور محمد و آل محمد ہے، لہذا اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، پروردگار ہمیں اہل بیت کے دوستوں کی معرفت عطا فرما۔ اہل بیت کے دوستوں کی معرفت سبب بنتی ہے کہ آدمی اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے۔
اہل بیت عصمت و طہارت کے جو ماننے والے تھے عموماً ان کی زندگیاں بہت سادی ہوا کرتی ہیں، حتیٰ کہ آج تک ان کی زندگیاں اس قدر سادی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے آپ کی محفل میں ابھی جناب سلمان آ جائیں تو آپ کی خود کو سمیٹ لیں ان کے آنے پہ۔ اس قدر یہ لوگ سادہ زیست تھے، اس قدر یہ تعیشات اور لگژری زندگیوں سے دور تھے، اور اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد خدا نے نہ فقط اہل بیت کی معرفت، ان کی معرفت بھی ہمارے لیے ضروری قرار دے دی۔ اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن سادہ کس طرح تھے؟ جناب سلمان کو مدائن کی حکومت ملی، اور جب مدائن میں پہنچے تو ایک غلام تھا، ایک خود تھے، اور ساتھ میں ایک گدھا تھا جس کے اوپر سوار تھے۔ تو اب آدھا سفر جو ہے جناب سلمان گدھے پہ بیٹھتے تھے، آدھا سفر جو ہے غلام بیٹھتا تھا۔ بہرحال جب مدائن پہنچے تو مدائن پہنچنے کے بعد وہاں پہ لوگ باہر نکلے کھڑے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سلمان فارسی محمدی آ رہے ہیں اور مدائن کے گورنر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم مکہ کی اس کی مدینہ کی طرف سے آ رہے ہو، تو کیا تم نے حاکم مدائن سلمان فارسی سلمان محمدی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ جو سارے لقب دے رہے ہو، اس وقت گدھے کی جو ڈوری تھی، وہ مہار تھی، وہ جناب سلمان نے پکڑی ہوئی تھی، اور سواری کا وقت تھا غلام کا، غلام سوار تھا اور جناب سلمان پیدل تھے۔ کہا کہ یہ جو سارے لقب دے رہے ہو ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو سلمان کہہ رہے ہو سلمان میں ہوں۔ ان القاب کا مجھے پتہ نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حاکم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں، لیکن سلمان میں ہوں۔ انہوں نے نہ مانا۔ تو جو اوپر بیٹھا تھا اس نے کہا یہی ہیں سلمان۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہی سلمان ہے تو خیر، انہوں نے لکھا ہوا خلیفے کا لیٹر دکھا دیا کہ یہ دیکھیں میں سلمان ہوں۔ انہوں نے کہا آؤ دارالامارہ کے اندر اور جو گورنر ہاؤس ہے اس کے اندر چلیں۔ انہوں نے کہا نہ، یہی جگہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ ایک بیٹھک کرائے پہ لی، اور اس بیٹھک کے اندر حضرت نے فرمایا کہ میں مقیم ہوں، جب تک میں یہاں پہ رہوں گا میں یہ بیٹھک میرے لیے کافی ہے، مجھے زیادہ بڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر سادہ زندگی، اولیاء اللہ بہت سادہ زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سادہ زندگی میں ہوتے ہیں۔ فارسی زبان میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے چشم عجب تکبر نگاہ نہ کن بر خلق، کہ اولیاء خدا ممکنند درو باش۔ کہ ہم بھی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ نگاہ ناز سے کسی رند کو بھی نہ دیکھ، نہ جانے اس عظیم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ لہٰذا نہیں پتہ خدا کس شخص کے اندر ہے، نہیں پتہ یہ جو میلے کپڑے والا انسان ہے یہی ولی یہ خدا ہو۔ بعض دفعہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، ہم کہیں گے ہم تو مولا سے کئی مرتبہ، ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ لہذا فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی مومن ملے، اس کا لباس دیکھ کر، اس کے کپڑے دیکھ کر اس کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ ممکن ہے یہی تمہارے زمانے کا امام ہو جو اس لباس میں تمہارے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے یا آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ کسی کو ایسے ہی بہت یعنی جیسے نارملی ہم کسی کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں، لاپرواہی نہ کیا کریں۔ ظاہر تھے، بہت بڑے عارف تھے، مشہد میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر تھے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں۔ تو ایک دفعہ وہ یعنی عموماً مولا کے حرم کا دروازہ جو کھلتا تھا، پہلا ظاہر وہی عالم دین اور فقیہ ہوتا تھا، مجتہد، اور تہجد کی نماز وہ مولا کے حرم کے اندر پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ لیٹ ہو گئی ہے جو بھی تھا، تو حرم کی طرف آ رہے تھے بڑے تیز، تو رستے میں کسی شخص کی نظر پڑی تو اس نے کہا حاجی آغا السلام علیکم، جیسے بڑے پرتک پاک انداز، چونکہ ان کو جلدی تھی، انہوں نے ان کو ہماری زبان میں روکھا جواب دیا، وعلیکم السلام، اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی دروازے پہ پہنچے نہ تھے، یا حرم کے مجاور نے کہا کہ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں اندر نہ آنا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ مجاور جھوٹ نہیں بولتا، وہیں سے واپس ہٹے، چونکہ عارف سے سمجھ گئے کہ یہ لکڑی کہاں سے لگی ہے۔ پوچھا ادھر ایک غریب مومن تھا، ابھی ادھر کدھر تھا؟ انہوں نے کہا جی ادھر تھا، پوچھتے
آخر کار پتہ چل گیا کہ اس کا گھر کدھر ہے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، ناک کیا تو کہا آپ سے صبح ملاقات ہوئی تھی، آپ مجھے پرتپاک انداز میں مل رہے تھے، تو میں نے کہا ہاں بالکل میں ہی تھا۔ کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی ابن موسیٰ نے میرا داخلہ بند کر دیا، مولا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے، مجھے معاف کر دے۔ خیر جس طرح سے بھی ممکن ہوا اس مومن کو انہوں نے راضی کیا۔ جب اجازت لے لی تو اب بھی چونکہ اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اب حرم میں نہیں آ رہے، حرم کے باہر کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ ادھر سے معافی لے لینے کے بعد کہ وہی مجاور آیا تلاش کرتا ہوا آیا اور کہا حاجی آغا علی ابن موسیٰ فرما رہے ہیں آئیں، اب آ جائیں۔ لہذا اہل بیت عصمت و طہارت اپنے مومنین کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص کسی مومن کی تحقیر کرے، توہین کرے، اس کو کم عزت دے۔ ان کے دل میں نور اہل بیت ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو کوئی مارے یا اس کی توہین کرے، کون سا باپ ہے جو صبر کر جائے گا؟ کہ تمہاری اتنی جرأت کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی توہین کر رہے ہیں؟ مجھے اس منبر کی قسم ہر شیعہ اہل بیت کا اور مولا علی کا فرزند ہے۔ اور علی، یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق جو کوئی بات ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والی بات یا آواز ہمارے کانوں تک بعد میں آتی ہے، اہل بیت تک پہلے پہنچ جاتی ہے، امیر المومنین علی تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہر شیعہ اہل بیت عصمت و طہارت کا فرزند ہے۔ ہم ان کے ساتھ بگاڑ کر، ان کے ساتھ دوری اختیار کر کے، ان کے ساتھ نفرتیں کریٹ کر کے پھر چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے، معرفت اہل بیت حاصل ہو جائے گی۔ وہ وہی معرفت حاصل ہوگی جو امیر شام کو حاصل تھی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اس سے زیادہ محمد و آل محمد تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے اگر معرفت قلبی قائم نہ ہوئی۔ معرفت قلبی قائم کرنے کے لیے پہلے معرفت اہل بیت ضروری ہے، کہ جس کے بارے میں متعدد مرتبہ میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ان کے اولیاء کی معرفت ہے، ان کے دوستوں کی معرفت ہے۔ میں بس زیادہ آپ کو نہ تھکاؤں، ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک شخص نے صادق آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے کہا کہ فلانی آپ اہل بیت کی توہین کیوں کرتے ہیں، تحقیر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں تو آپ کا نام لیتے ہوئے بھی صلوات پڑھ کے نام لیتا ہوں، ادب سے نام لیتا ہوں، مولا میری طاقت کہ میں آپ اہل بیت کی تحقیر کروں؟ فرمایا یہ بتا فلاں دن آپ جوفا مکہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک علاقہ تھا، آپ جوفا کے مقام پہ آ رہے تھے، دھوپ تھی، آپ مرکب پہ سوار تھے، سواری پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا، آپ کو جلدی بھی کوئی نہ تھی، مجبوری بھی کوئی نہ تھی۔ وہیں پہ ہمارے ایک شیعہ نے آپ سے سوال کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ میرا گھر تھوڑا آگے ہے، میرے گھر تک دھوپ زیادہ ہے، ساتھ بیٹھا لیں۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھایا؟ آپ ہم اہل بیت کی توہین اور تحقیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک شیعہ کو اپنی مرکب پہ نہ بیٹھانے کے سبب صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری تحقیر کیوں کرتے ہیں، آپ ہماری تحقیر کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت کو اپنے شیعہ بہت عزیز ہیں، اس قدر عزیز ہیں جیسے اولاد عزیز ہوتی ہے، جیسے سگے بیٹے عزیز ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مومنین ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ علی ابن الحسین زین العابدین فرماتے ہیں کربلا کے بعد فقط تین لوگ رہ گئے تھے۔ مولا فرماتے ارتد الناس بعد الحسین
الا ثلاثہ و خمسہ، حسین کے بعد یا 3 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے، باقی سارے کے سارے ہم اہل بیت سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ مرتد وہ نہیں کہ جو اللہ کے منکر ہو گئے تھے، نہ اہل بیت کے منکر ہو گئے تھے۔ 3 لوگوں سے 4 لوگوں سے شیعت چلی ہے۔ یہ اہل بیت کو پتہ ہے کہ کتنا خون دینے کے بعد یہ شیعت آج دنیا میں پھیلی ہے، لہٰذا ان شیعوں کا، ان مومنین کا احترام ہے، ان کی عزت ہے۔ غریب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کو اپنے جو اولیاء ہیں، اولیاء یعنی ان کے دوست، اپنے جو دوست ہیں وہ بہت عزیز ہیں، بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر کے تو آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی بن یقطین۔ علی بن یقطین ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو امام نے خود کہا تھا، فرمایا تھا کہ آپ ہارون الرشید کے دربار میں چلے جائیں۔ ہارون الرشید کو نہیں تھا پتہ کہ علی بن یقطین موسیٰ ابن جعفر کا شیعہ ہے۔ ہارون اور علی بن یقطین بچپن کے دوست تھے۔ ہارون بچپن سے علی بن یقطین کی دانائی کا قائل تھا اور جانتا تھا کہ یہ کتنا ذہین اور سمجھدار ہے۔ ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں کلاسز میں، اسکول میں، کالج میں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا ہمارا کلاس فیلو جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، دانا۔ اسی طرح ہارون کو بھی بچپن سے پتہ تھا کہ علی بن یقطین کتنا ذہین ہے، سمجھدار ہے۔ ہارون نے علی بن یقطین کو کہا کہ میں آپ کو اپنا وزیر بناتا ہوں۔ جب ہارون کو خلافت ملی، حکومت ملی، علی بن یقطین مولا کے پاس گیا تنہائی میں، جا کے کہا مولا ہارون یہ بات کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ آپ اس کے پاس قبول کر لیں، وزارت قبول کر لیں، اور اس کی وزارت میں رہتے ہوئے تقیہ کریں، خود کو چھپا لیں، اور چھپا کر ہمارے مومنین کے، ہمارے شیعوں کے مسائل حل کریں۔ اس دربار میں بیٹھ کر، خلافت میں، دستگاہ خلافت میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہمارے مومنین کی مدد کرنا۔ علی بن یقطین نے کہا مولا ان لوگوں کے کام کی، ان کے اعمال کی آپ کو ہم سے زیادہ خبر ہے، مجھے ان سے سمیل آتی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہی گوارا نہیں کرتا، کس قدر یہ خدا اور اہل بیت سے دور ہیں، لہٰذا مجھے ان کے اعمال سے محبت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ہماری خاطر قبول کر لیں، جائیں۔ علی بن یقطین نے جا کے قبول کر لیا۔ مولا نے فرمایا 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس وزارت کو قبول کر لے، میں 3 چیزوں کی تجھے ضمانت دیتا ہوں۔ ہارون کی تلوار تیرے گلے تک نہیں پہنچے گی، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، اور ایک تیسرا وعدہ بھی میرے مولا نے فرمایا کہ وہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ علی بن یقطین، علی بن یقطین کے بارے میں مولا نے فرمایا تھا کہ میں گیا حج کے اوپر، اور روز عرفہ مقام عرفات پر سب سے زیادہ جس بندے کو میں نے دعا کی وہ علی بن یقطین ہے۔ موسیٰ ابن جعفر فرمایا کرتے تھے جس نے دنیا میں زندہ جنتی انسان کی زیارت کرنی وہ علی بن یقطین کی جا کے زیارت کر لے، علی بن یقطین کی۔ یہی علی بن یقطین، ایک رات اس کے پاس ایک غریب شیعہ آیا، تھکا ہوا تھا، جو بھی تھا، بہرحال سارا دن کام کاج کرتا رہا، اس نے اس شیعہ کی کو اہمیت نہ دی، کوفہ کا رہنے والا تھا، وہ چلا گیا۔ اسی سال علی بن یقطین حج پہ آیا، حج سے ہوتا ہوا موسیٰ ابن جعفر کی بارگاہ میں آیا۔ جب دروازے پہ آیا تو آ کے غلام سے کہا کہ مولا سے کہو کہ علی بن یقطین آیا۔ غلام گیا، اس نے کہا مولا علی بن یقطین، مولا نے فرمایا علی بن یقطین سے کہو کہ مولا کے پاس ٹائم نہیں ہے، چلا جائے، میں نہیں ملاقات کرتا۔ اب علی بن یقطین عارف امام تھا، جانتا تھا کہ مقام امام کیا ہے، کہ جس کو امام اپنے دروازے سے دھتکار دیں اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ بہرحال علی بن یقطین کو پتہ تھا کہ اگر اس دہلیز سے میں دھتکارا گیا، نہ میری دنیا باقی رہ گئی، نہ میری آخرت باقی رہ گئی۔ ادھر ہی گلی میں کبھی ادھر جا، کہا آپ نے بتایا ہے کہ علی بن یقطین وزیر؟ کہا میں نے بتایا ہے۔ مولا نے فرمایا اسے کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کرتا۔ خیر علی بن یقطین گلی میں کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار یہ ہوا کہ مولا باہر آئے۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ مولا کسی بھی وجہ سے باہر آئیں گے تو میں آخر ہر گناہ کی معافی ہے، میں جا کے معافی مانگوں گا۔ جیسے ہی مولا باہر آئے دوڑ کے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا آقا آپ کے دروازے سے میں دھتکارا جاؤں تو آپ بتائیں کون سا در ہے جس پہ میں جاؤں اور میری دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور جائے؟ جو اس دروازے سے دھتکارا گیا اس کے لیے زمین پر اور کون سا دروازہ ہے کہ جو اس کو سنبھال سکتا ہے؟ مولا مجھ سے خطا کیا ہو یہ؟
مولا نے فرمایا فلاں رات تیرے دروازے پہ ہمارا ایک شیعہ آیا تھا، اس کو کیوں تو نے وقت نہیں دیا تھا، ملاقات نہیں کی تھی؟ تو نے ہمارے شیعہ کو وقت نہیں دیا، ہم تمہیں وقت نہیں دیں گے، لہٰذا اس نے کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اسی سے معافی مانگ، اسی سے۔ اس نے کہا مولا وہ کوفہ میں رہتا ہے، میں مدینے میں کھڑا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ کوفہ اور مدینہ کا جو فاصلہ ہے یہ تمہارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہے، مگر آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ موسیٰ ابن جعفر جو فرزند رسول ہے، جو خاتم النبیین سید المرسلین کا بیٹا ہے، کیا وہ ایک طی الارض ہوتا ہے، ایک طی الزمان ہوتا ہے؟ مولا نے طی الارض کے ذریعے جو ہے، طی الارض یعنی زمین آپ سمٹ جاتی ہے اور فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، تو مولا نے طی الارض کے ذریعے علی بن یقطین کو اس غریب شیعہ کے دروازے پہ پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا، نوک کیا، رات کا وقت تھا، پوچھا کون؟ کہا میں ہوں علی بن یقطین۔ کہا رات کے اس وقت علی بن یقطین کا میرے دروازے پہ کیا کام ہے؟ کہا آپ باہر آئیں، آپ باہر آئیں۔ وہ باہر آیا، واقعاً دیکھا تو واقعاً علی بن یقطین تھا۔ کہا وزیر، جناب وزیر، رات کے اس وقت آپ کا میرے دروازے، آپ حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، میرے بچے حاضر ہو جاتے، وزیر رات کے اس وقت میرے دروازے پہ۔ کہا وزارت شزارت ختم ہے، آپ میرے دروازے پہ آئے تھے، میں نے ٹائم نہیں دیا تھا، آج میں موسیٰ ابن جعفر کے دروازے پہ گیا ہوں، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جس کو موسیٰ ابن جعفر ٹائم نہ دے اور دروازے سے دھتکار دے، اس کے لیے پیچھے کچھ باقی بچ جاتا ہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا معافی دے۔ کہا جا معاف کیا۔ کہا نہ اس طرح معافی نہیں۔ کہا کیسے معافی؟ کہا میں اپنا یہ رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، آپ اپنا پاؤں اٹھائیں، جوتے سمیت میرے دائیں رخسار پہ رکھیں، بائیں رخسار پہ رکھیں، پھر میں بایاں رخسار زمین پہ رکھوں گا، دوسرا پاؤں اٹھا کے میرے۔ کہا جناب وزیر یہ بہت بے ادبی ہے۔ کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں معافی دینی ہے تو اسی طرح دے، ورنہ تو نے معافی نہیں دی۔ خدا شاہد ہے، روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہی روایت اور یہی واقعہ میں نے تہران میں یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے بھی اس کی تائید کی، اور بالکل مستند سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اس نے علی بن یقطین نے زمین پر اپنا رخسار رکھا، غریب شیعہ نے اپنا پاؤں اٹھا کے اس کے دائیں رخسار پہ رکھا، پھر دایاں رخسار زمین پہ رکھا، پھر اس نے دوسرا پاؤں اٹھا کے بائیں رخسار پہ رکھا۔ کہا اب آپ نے معافی دی۔ کہا پروردگارہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے اپنی طرف سے کیا، تو قلب مولا موسیٰ ابن جعفر کو مجھ سے راضی فرما، جو کچھ میں کر سکتا۔ جب علی بن یقطین دوبارہ مدینے آیا، موسیٰ ابن جعفر انتظار فرما رہے تھے۔ فرمایا علی بن یقطین اب تیرا مرتبہ پہلے سے بھی ہماری نظروں میں اور بڑھ گیا ہے، جس طرح تو معافی مانگ کے آیا ہے۔ خاندان نبوت اپنے شیعوں کے بارے میں حساس ہیں، متعصب ہیں، بہت زیادہ اس چیز کے اوپر تاکید فرماتے ہیں کہ اگر ہم تک پہنچنا ہے ہمارے شیعوں کے ساتھ محبت کرو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ خبردار کبھی ایسا ہو کہ آپ پیٹ بھر کے سو جائیں اور آپ کے اطراف میں کوئی مومن جو ہے بھوکا سو جائے۔ خبردار کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، لباس ہو، اور کوئی مومن جو ہے وہ مال دولت اور لباس کی وجہ سے جو ہے وہ گدائی کرے اور فقیری کرے۔ یہ اہل بیت کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا محمد و آل محمد نے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فرمایا کہ اگر ہم تک تمسک حاصل کرنا چاہتے ہو، رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ضروری امر یہ ہے کہ ہمارے معرفت اولیائکم، اور پھر تیسری چیز جو اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ان کے دشمنوں سے بیزاری بھی ہے۔ یہی امام موسیٰ ابن جعفر، ان کے ایک دوست تھے کہ مولا کے شیعہ بھی تھے، دوست بھی تھے، انہوں نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پر دیے کہ وہ حج کے لیے گیا، تو صفوان، تو صفوان نے جب اونٹ کرائے پہ دیے تو مولا کی بارگاہ میں گیا، تو مولا نے فرمایا کہ صفوان یہ بتائیں کہ ہمارے دشمنوں کی مدد کرنے لگ گئے ہو؟ کہا مولا کیسے؟
امام نے فرمایا کہ یہ ہارون کو تو نے اونٹ دیے ہیں؟ اس نے کہا مولا وہ حج پہ جا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا یہ بتا تیری نیت میں یہ ہے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ حج سے واپس آ جائے اور آ کر آپ کے اونٹ بھی واپس کرے اور آپ کا کرایہ بھی؟ کہا مولا یہ تو ہے۔ امام نے فرمایا یہی تو تیری دعا ہے اس کے حق میں کہ وہ زندہ رہ جائے، وہ زندہ رہ جائے۔ ہمارے دشمنوں سے تم دوستی رکھتے ہو، ہمارے دشمنوں کو تم فیسیلیٹیٹ کرتے ہو۔ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، اور ان کے دشمنوں سے برات کرنا، بیزاری کرنا، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہ کرنا۔ جس طرح ہمارے فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اسی طرح تبرہ ہے، اسی طرح تولا ہے۔ تبرہ اور تولا، مولا فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین اس کے سوا کچھ اور ہے، اس کے سوا دین کچھ اور ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ محبت کریں اور ایک کے ساتھ نفرت کریں۔ جہاں پہ ہم نے اہل بیت کے ماننے والوں سے محبت کرنی ہے وہیں پہ ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنی ہے، لیکن اپنی نفرت کا معیار یہ نہ بنائیں کہ مثلا جو کوئی شیعہ نہیں ہے وہ سارا لائق نفرت ہے، نہ، سارے مسلمان بھائی ہیں سارے۔ بہرحال ہمیں حکم ہے اس وقت، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا فرمان ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ امام خمینی کا فرمان ہے کہ اگر اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز صحیح ہے، درست ہے، قبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لہٰذا نہ یہ کہ ہم اس بات سے یہ مراد لے لیں کہ مثلا جو ہے جو کوئی میں یہاں سے باہر نکلا ہوں مسجد سے تو جو کوئی مجھے ملتا جائے بس یہ دشمن اہل بیت لہٰذا اس سے نفرت کرنا، نہ، وہ نفرت کا معیار پھر اہل بیت نے بتایا ہے کہ وہ نفرت کا معیار کیا ہے۔ مثلا کوئی سادہ لو بیچارہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا مقام اہل بیت۔ البتہ میں یہ بتاتا چلوں شیعہ کی تعریف میں یہ ہے کہ ایک تعریف شیعہ کی یہ ہے کہ جو اہل بیت کے اوپر سب و شتم نہ کرے وہ بھی شیعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 60 سال تک منبر سے امیر المومنین علی پہ لعنت ہوتی تھی، 60 سال تک۔ سن 40 ہجری میں امیر شام کو حکومت ملی تھی، 40 ہجری میں، اور سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے آ کر وہ لعنت ختم کروائی۔ یہ تشیع، یہ شیعہ ہونا، فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے یہ بھی شیعہ ہے، جو اہل بیت عصمت و طہارت سے محبت کرے یہ بھی شیعہ ہے۔ یعنی تبرہ نہ کرنا ایک، دوسرا یہ کہ ان کی محبت دل میں رکھے یہ بھی شیعہ ہے۔ شیعت کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے یہ بھی شیعہ ہے۔ لہٰذا نہ کبھی بھی میری گفتگو کا مطلب یہ نہ لینا کہ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسجد سے نکلیں اور جو کوئی بھی مثلا وہ ہے ہم اس کو ساتھ نفرت کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد میں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنی ہے۔ بہرحال ولادت ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، میں صرف 2 نقطے بی بی کی سیرت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور چونکہ بہرحال مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی ایک محبت سے مجھے یہاں پہ بلاتے ہیں اور میں بھی اتنا سفر کر کے آتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ عزیزوں کی خدمت میں دے کے جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے اس زندگی کے چند ایک حصے ہیں جن میں ایک حصہ بی بی کا بابا کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ حصہ ہم سب کے لیے اس وقت سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اسوہ حسنہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ میں خصوصی طور پہ اس نقطے کے اوپر آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ بابا کے بعد کے جو حالات ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی کو ایک طرف اپنے امام کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ اس وقت ایک ہی شخص تھا جو زمین پر حقیقت میں عارف امام تھا اور وہ جناب زہرا تھی۔ ایک طرف بی بی کو اپنے امام کی حفاظت کرنی تھی اور ان کی اطاعت کرنی تھی، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اطاعت امام کس حد تک کی جا سکتی ہے اور کرنی ہے۔
دنیا کو بتانا تھا کہ اطاعت امام کس حد تک کرنی ہے۔ دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف بی بی کو ایک جنگ کے ایک ایسی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، جن کے پاس اقتدار بھی تھا، جن کے پاس فوج بھی زیادہ تھی، جن کے پاس اختیارات بھی تھے، اور جن کے پاس اقتصاد اور پورا کا پورا وسائل بھی تھے، مالی وسائل بھی انہی کے پاس تھے۔ ایسے حالات میں سیرت سیدہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بی بی نے ان حالات میں اس جنگ کے اندر کہ جو جنگ نا برابر ہے، یہ برابر کی جنگ نہیں ہے، ایک طرف جناب سیدہ اور ان کا امام، دوسری طرف پورا کا پورا لشکر، حکومت اور حکومت کے فوجی اور ان کی پورے کے پورے وسائل۔ ایسے عالم میں جناب سیدہ نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک، تقریباً آج تک تشیع انہی حالات سے گزر رہی ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، سیریا کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لبنان کے اندر دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ ایک طرف پوری دنیا، آپ اسرائیل کو کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ملک ہے؟ نہ، جو اسرائیل کو ایک ملک سمجھتا ہے اس کو ابھی تک اسرائیل کی معرفت اور شناخت حاصل نہیں ہے۔ اسرائیل پورے یورپ کا قلعہ خیبر ہے، پورے یورپ کا قلعہ خیبر ہے، لہذا ایک طرف پورا کا پورا یورپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور دوسری طرف حزب اللہ جو ایک ملک نہیں، ایک تنظیم ہے۔ جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے اس زمانے سے لے کے آج تک اسوہ ہے۔ حزب اللہ واقعاً سیرت سیدہ پہ عمل کر رہی ہے۔ بس میں بی بی کی سیرت سے چند ایک نقطے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب جنگ ایسی جنگ ہو کہ جو نا برابری کی جنگ ہے، جس میں برابری نہیں ہے بلکہ نا برابری ہے، ایک طرف کیا ہے؟ ایک طرف پورے فوج ہے، لشکر ہے، سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ آپ اکیلے ہیں۔ تو بی بی کا پہلا جو سیرت کا پہلا نقطہ جو ہمارے لیے سبق کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیب پر یقین رکھنا اور خدا پر توکل کرنا۔ جب کبھی ایسا واقعہ آ جائے کہ آپ کی جنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو تعداد میں زیادہ ہیں، جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جن کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، لشکر زیادہ ہے، تو آپ خدا پہ تکیہ کریں اور غیب پر بھروسہ کریں۔ غیب جس کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی سیرت سے ہمیں سمجھایا اور بتایا، عمل سے بتایا کہ بی بی غیب پہ یقین رکھ رہی تھی، لہٰذا یہی سبب بنا کہ جناب سیدہ ایک ذرہ برابر اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں پیچھے نہ ہٹی بلکہ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ بی بی کا غیب پر یقین تھا۔ بہت جلدی آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت کافی گزر گیا۔ دوسرا کام بی بی نے یہ کیا کہ لوگوں کو جو کچھ پیغمبر کے بعد ہوا اس سے آگاہ کیا۔ جناب سیدہ کا یہ گریہ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا جناب زہرا کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے مدینے میں پھیل جاتی تھی؟ نہ، اس زمانے کوئی لاؤڈ سپیکر نہ تھا۔ کیوں اہل مدینہ آئے اور آ کے علی علیہ السلام سے کہا کہ زہرا سے کہیں کہ جو ہے وہ اپنا رونے کا کوئی وقت معین کرے، یا یہ کہ جو ہے وہ مدینے سے باہر جا کے روئے؟ جناب زہرا کا گریہ کرنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا، 40 راتوں تک جناب سیدہ انصار اور مہاجرین کے دروازے پہ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے جاتی رہی، اور جا کر ایک ایک بندے سے کہتی تھی، تم نے غدیر خم پہ میرے بابا سے نہیں سنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ بی بی دنیا کو آگاہ کر رہی تھی۔ یاد رکھیں، حق اور باطل کی جنگ میں فرق یہ ہوتا ہے، باطل چھپاتا ہے، اہل حق بیان کرتا ہے، اہل حق واضح کرتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، بصیر بناتا ہے، سمجھاتا ہے، حقیقت ان تک پہنچاتا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ میں فرق یہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، اسرائیل کے جتنے بھی مرتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں،
حزب اللہ کا حسن نصر اللہ شہید ہوا، انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا کمانڈر شہید ہو گیا۔ اہل حق کی اور اہل باطل کی جنگ میں فرق یہ ہے، باطل چھپاتا ہے جو کچھ کرتا ہے، اہل حق ہر کسی کو بتاتے ہیں۔ جناب زہرا بتایا کرتی تھی، جناب زہرا نے دنیا کو آگاہ کیا، یہ آگاہی ان کے لیے موت کا کام کر رہی تھی، یہ آگاہی ان کی شکست کا سبب بن رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ جیسے دنیا آگاہ ہوتی چلی جائے گی، دنیا ہمیں نہیں قبول کرے گی، دنیا ہمیں نہیں قبول کرے گی، دنیا انہی کی دہلیز پہ واپس چلی جائے گی۔ لہٰذا جناب زہرا نے دنیا کو آگاہ کیا، حتیٰ جب بیت الاحزان یا بیت الحزن امیر مومنان نے بنا کے دیا تو ایک دن بی بی گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ بیت الحزن جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ بی بی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھتی تھی اور روتی تھی، اور بابا کے بعد جو حالات پیش آئے وہ حالات دنیا کو بتاتی تھی، ہر کسی کو بی بی بتاتی تھی کہ میرے بابا کے بعد کیا ہوا اور میں کون ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بی بی دنیا کو آگاہ کرتی، حتیٰ کہ وہ درخت کاٹ دیا گیا، وہ درخت بی بی سورج کی دھوپ کے نیچے بیٹھ کر حسنین کو ساتھ لے کر دنیا کو آگاہ کرتی تھی۔ لہٰذا جب کبھی جنگ نابرابر ہو، پہلی چیز خدا پہ بھروسہ اور توکل اور اللہ کی غیبی مدد کی انتظار۔ مگر پیغمبر نے غزوہ بدر میں غیبی مدد نہیں آ گئی تھی، ملائکہ کی مدد نہیں آ گئی تھی، رسول خدا کو مدد آ جاتی ہے غیب سے۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ پلتا ہے، جس موسیٰ کو مروانے کے لیے وہ 30,000 بچے قتل کروا دیتا ہے، اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ پلتا ہے جب غیب سے مدد آتی ہے۔ ہمارا غیب کے اوپر یقین ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ جناب زہرا کو غیبی مدد کی یقین تھا، پھر جناب زہرا نے جو دوسرا کام کیا وہ دنیا کو آگاہ کیا، دنیا کو آگاہ کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز جو سیرت سیدہ سے ہمیں ملتی ہے کہ بی بی نے پیغمبر کے بعد جو یہ جنگ نابرابر کی جنگ تھی، ایک طرف اکیلی بطول علی کا دفاع کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے۔ ایک شخص نے اسی طرح جیسے میں نے بتایا جنت البقیع میں بی بی حسنین کی انگلیاں پکڑ کر وہاں پہ گریا زاری اور دنیا کو بتا رہی۔ یہ گریا بی بی کا در حقیقت کیا تھا؟ یہ گریا اس لیے نہ تھا کہ مجھے پیسے میرا مال دیا جائے، بی بی قیامت تک کے لوگوں کے لیے رو رہی تھی۔ یہ فدق کی بات نہ تھی، یہ آج جو پارا چنار میں قتل ہو رہے ہیں بی بی کی نظروں کے سامنے تھا یہ کچھ ہونا ہے آگے چل کے تاریخ میں۔ اگر علی کو حکومت سے جدا کر دیا گیا، قیامت تک جو خون بے گناہ زمین پر بہنا ہے بی بی کے نظروں کے سامنے تھا یہ سارا کچھ۔ بی بی اس کے لیے گریا کر رہی تھی، بی بی فقط اپنے فدق کے باغ کے لیے نہیں رو رہی تھی، اور بی بی کا رونا اس لیے نہ تھا کہ مجھے دنیا دی جائے، بی بی خدا کے دین کے لیے رو رہی تھی اور گریا کر رہی تھی اور گریا فرما رہی تھی اور دنیا کو مطلع کر رہی تھی۔ تیسری چیز جو بی بی کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے مسلسل کوشش اور جد و جہد۔ جب تک زندہ رہی زہرا نے ایک دن اپنی کوشش میں کمی نہیں آنے دی، یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی اور بیٹھ کر تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس وقت جناب زہرا بستر پہ مجبور ہو کے لیٹی، ورنہ جب تک زندہ رہی جناب زہرا نے اپنی کوشش میں کمی نہیں آنے دی۔ لہذا جب بھی کبھی نابرابری کی جنگ ہو، سیرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور ہمیں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ اب بات پرانی ہو گئی ہے تو اب ہمیں جو ہے غصہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔ نہ، یہ غصہ ہمارے ذاتی باتوں کے اوپر ہو سکتا ہے ٹھنڈا، لیکن جب اللہ کے دین کا مسئلہ ہو، جناب سیدہ فرماتی ہے نہ، یہاں تک کہ فرمایا یا علی فلاں 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 شخص میرے جنازے میں نہ آئے، غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یہ فلاں فلاں میرے جنازے میں شامل نہ ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ بی بی دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی
مسلمانوں تم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ تمہیں وہ اپنے جنازے میں بھی نہیں آنے دے رہی تھی؟ پھر مولا سے فرمایا یا علی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا. میری قبر کا کیوں؟ قیامت تک بی بی ان کے ساتھ نفرت ہے اور ان کے اوپر جو ناراضگی ہے قیامت تک اس کا اظہار باقی رکھنا چاہتی ہے. آیت اللہ مراشی نجفی نجف میں رہتے تھے، امیر مومنان کے حرم میں باہر جاتے تھے اور دیر تک واقعاً ان کے اسی طرح فرزند تھے جیسے علی علیہ السلام. تو ایک عمل کیا کہ میں مولا کو مل کے میں امیر مومنان سے پوچھتا ہوں کہ میری ماں کو کہاں پہ دفن کیا تھا، جناب زہرا کو. عمل کیا جب عمل اپنے اختتام تک پہنچا تو امیر کائنات کی زیارت ہوئی. فرمایا مراشی نجفی کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا جان یہ بتائیں میری ماں میری جدہ زہرا کو کہاں دفن کیا تھا، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. بہرحال ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے. کون سا سید ہے جس کو اپنی ماں زہرا سے محبت نہ ہو؟ کون سا سید ہے جس کو اپنی ماں زہرا سے محبت نہ ہو؟ کہا بابا جان میں اپنی ماں کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں. میری ماں کو دفن کس جگہ پہ کیا تھا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا مراشی نجفی قبر زہرا اسرار الہی میں سے ایک سر ہے. اسرار الہی راز جو اللہ کے راز ہیں ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو ہمیشہ راز رہے گا. مراشی نجفی اگر اپنی ماں جدہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہے قم چلا جا کے معصومہ قم کی قبر کی زیارت کر لے. وہ اسرار الہی ہے. بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حضرت حجت کے زمانے میں بھی جناب زہرا کی قبر کا جو ہے وہ اسی طرح اس میں راز میں رہے گی. جناب جب مولا کی ظہور ہو جائے گا ایک جگہ پہ یہ ہے کہ اس زمانے بھی بی بی کی قبر جو ہے راز میں رہے گی. مسلمانوں تم نے کیا کیا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی تم پہ اتنی ناراض گئی کہ اس نے فرمایا کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا یا علی. کدھر ہے ان کی قبر؟ ان کی قبر کیوں نہیں ہے؟ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی پیغمبر کے بعد، ان کی قبر کیوں نہیں، ان کا نشان کیوں نہیں؟ چوتھی چیز جو جناب زہرا نے دیکھیں کس قدر بی بی کی کوشش تھی مسلسل باطل کو عیاں کرنے کے لیے، نہ فقط اپنی زندگی میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بی بی باطل کو آج تک عیاں کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا تھا نبی کی بیٹی کے ساتھ کہ نبی کی بیٹی نے فرمایا میری قبر کا نشان مٹا دینا. کیوں نہیں بی بی کی قبر کا نشان؟ چوتھی چیز جو بی بی کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے اور ہم سب کو فرزندان جناب زہرا کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ موت کا خوف نہ ہونا. بی بی کو کوئی خوف نہیں تھا، موت سے نہیں ڈر رہی تھی. اور جو قوم میں ایسی جنگ میں کہ جو جنگ نا برابری کی ہوتی ہے، ایسی جنگ میں موت سے نہیں ڈرتی ہیں وہی فاتح ہوتی ہیں. آج ہم اس محاذ پہ جو فاتح ہیں یہ کیوں فاتح ہیں؟ یہ اس لیے فاتح ہیں کہ جناب زہرا نے ہمیں موت سے ڈرنا جو ہے اس سے روکا ہے. ہم نہیں ڈرتے موت سے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں ہم انہی کے غلام ہیں. جیسے ہی مریں گے ابھی روح کفس انصری سے پرواز بعد میں کرے گی، وارث پہلے آ جائیں گے، وارث پہلے آ جائیں گے. بی بی کو موت کا خوف نہ تھا. اگر موت کا خوف ہوتا اتنے بڑے ہجوم اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلی دروازے پہ نہ آتی. اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلی دروازے پہ نہ آتی. امیر مومنان کو خود روکا. علی مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے